الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں ہم بہت ساری اہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام بھی ہوتا ہے، نوافل کی کثرت بھی ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار کے عادی بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام رمضان کے مبارک میں مسلمان عام روٹین سے کچھ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جہاں رمضان میں روزہ، تلاوت، تراویح اور نماز کے علاوہ دیگر کام کیے جاتے ہیں، انہی میں ایک کام زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، جس پر جب سال پورا ہو جائے اس وقت اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، مگر چونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان میں نیکیوں کے بھاؤ اور قیمت بڑھ جایا کرتی ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا اور 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور بھی عبادتوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ رمضان میں بہت کچھ بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر مسلمان اپنی زکوٰۃ کا اہتمام اور اس کا حساب رمضان سے مربوط رکھتے ہیں، تاکہ جو زکوٰۃ ادا کی جائے اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو مناسب یہ لگتا ہے کہ اس ہفتے میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کا کانسیپٹ، زکوٰۃ کا فلسفہ، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کیسی دینا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک مستقل نظام کیسے بنایا جانا چاہیے، اس محدود وقت میں کوشش کروں گا تھوڑا بہت کہ اس حوالے سے آپ کی کچھ گزارشات آپ کے حوالے کروں۔ دیکھیں، پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں، انسان جو لغوی معنی اس کے ہوتے ہیں پاک کرنا، یا دوسرے معنی ہوتے ہیں بڑھانا، پاک کرنا یا بڑھانا۔ عام طور پر ہمیں جتنے احکامات دیے گئے ہیں، عبادتیں ہو یا معاملات سے ریلیٹڈ جتنے احکامات ہیں، ان احکامات میں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ہر میدان میں ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو۔ اور عام طور پر عبادات میں ہم لوگ وہ کام تو کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم مغرب کی نماز 3 کی بجائے جذبات میں اور جوش میں آ کر 5 پڑھتے ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور روزے میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے سحر کر لی صبح صادق کے وقت میں اور اس کے بعد تراویح کے وقت میں ہم افطار کر رہے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو منشا ہوتی ہیں، اسی منشا کے مطابق ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن جو مالی عبادتیں ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں، عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں انسان اپنے جذبات کو زیادہ عمل میں لاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا، مرضی اور اس کی تعلیمات پر اس کی نظر پوری طور پر نہیں ہوتی ہے۔
ہمیں مال کمانے میں پابند بنایا گیا ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں اور چوری سے بچیں، چور راستوں سے بچیں، غلط طریقوں سے مال کمائیں، اس سے بچیں، کسی کا حق چھینیں، اس سے بچیں، وراثت میں بہنوں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، اس سے بچیں۔ ایسے بہت ساری مالیات کے سلسلے میں ہمیں تعلیمات ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان ساری تعلیمات کو مالیات کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں ہم اتنا نہیں اپناتے جتنا جو ہے عبادات کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر غلطی سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو مال کمانے میں، کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو کسی طریقے سے مال کو جمع کرنے میں، تو زکوٰۃ کا فائدہ بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اس اونچ نیچ کی وجہ سے جو نحوست پیدا ہو سکتی ہے، جو بے برکتی پیدا ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اس بے خبری میں ہوئی غلطی کی جو نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی وجہ سے اس بے برکتی کو ختم فرما دیتے ہیں اور انسان کے مال کو پاک فرما دیتے ہیں، انسان کے مال کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، برکت ہی سے تو سارے کام چلتے ہیں۔ اگر ہم کیلکولیٹ کرتے رہے ہر چیز کو اور ہر چیز کا جائزہ لے کے اتنا اس کو لگے گا اور اتنا ہم کماتے بیٹھیں گے تو یہ ساری زندگی کماتے رہیں گے، ہمارا کیلکولیشن ہمیشہ غلط ہوتا رہے گا۔ تو ایک فائدہ زکوٰۃ سے ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال پر جو وائرسز آنے والے ہوتے ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کو بے برکتی سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کو بے برکتی سے پاک کر دیتے ہیں۔ دوسرے معنی زکوٰۃ کے ہوتے ہیں بڑھنے کے، زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے۔ کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ چیز ظاہر میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ سے کسی نے 100 روپے مانگا، آپ نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، آپ نے کاؤنٹ کیا تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 1000 روپے ہیں۔ آپ نے 100 روپے دیا تو اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ 100 روپے میں نے دے دیا، میرے ہاتھ میں بچے کتنے ہیں؟ 900 روپے آپ کے ہاتھ میں بچے ہیں۔ آپ کو ظاہر کی آنکھ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے 1000 روپے میں سے 100 روپے کم ہو گئے، 1000 میں سے 100 روپے کم ہو گئے، 900 روپے ہاتھ میں بچے ہوئے ہیں۔ اب 900 روپے سے کام کتنا ہو سکتا ہے آپ اس کا کیلکولیشن کرتے ہو۔ یہ ظاہری آنکھ کا فیصلہ ہے، دل کی آنکھ سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کو بڑھاتا ہے، برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری نہیں آنے دیتے، اللہ تعالیٰ ڈاکہ نہیں پڑنے دیتے، چوری نہیں ہونے دیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پورا مال ضائع ہو گیا، اللہ اس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کوئی اچانک بڑی بیماری آ گئی اور معلوم ہوا علاج میں اور ٹریٹمنٹ میں ایسا ایکسپنسز لگ گیا کہ جو جمع پونجی تھی وہ بھی لگا دیا، پھر دوسروں سے مانگ رہے، وہاں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پیسہ خوب کما رہا ہے انسان، بغیر زکوٰۃ ادا کیے کہ وہ مال بھی آ رہا ہے، مال جا بھی رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ دیتے رہے، مال تھوڑا آپ نے کمایا، تھوڑا مال آپ نے کمایا لیکن بیماری کوئی نہیں لگی، ڈاکہ کبھی نہیں پڑا، چوری کبھی نہیں ہوئی، حادثات کا شکار کبھی نہیں ہوئے، مسائل کبھی نہیں پیدا ہوئے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے کورٹ کچہری پولیس کے چکر لگ گئے ہوں اور اس میں ہر ہفتے ویکلی انڈر ٹیبل دائیں بائیں سب طریقے سے پیسے دینے پڑتے رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ مال کو ہے۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے صرف مال ہی نہیں بڑھتا، انسان کی صحت، انسان کے حالات، انسان کا سارا نظام درست ہوتا چلا جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں، کیا کہیں گے اس کو کہ بصارت سے نہیں بصیرت سے کام لینا ہوگا، فراست سے کام لینا ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک تو مال کو پاک کرتے ہیں اور دوسرے زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارا مال بڑھتا بھی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے اور اللہ کی بات اٹل ہے
اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ چاہے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ گھٹا کر رکھ دیتا ہے۔ آدمی کو لگتا ہے میں پیسہ دے رہا ہوں، سود پر سود لے رہا ہوں، لیکن بڑھاپا لاچاری کا ہو جاتا ہے، بیماریوں کا ڈھیر بن جاتا ہے، انسان پیسے لگا لگا کر تھک جاتا ہے، جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ جو ہے تو یہ لگانا پڑتا ہے۔ یہ سود کی، رشوت کی، حرام خوری کی نحوستیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خوب پیسہ آ رہا ہے اور حادثات پر حادثات ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو، زکوٰۃ کو، چیریٹیز کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد سمجھ میں آ گیا؟ کانسیپٹ کیا ہے زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال کو بے برکتی سے پاک کر دیتے ہیں، وہ بڑھنے والا بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ عقدے بن کر بڑھ جائیں گے۔ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، مال سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو مال جب مارکیٹ میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں سرکولیٹ نہیں ہوگا اور ہم ہمارے لاکر میں جمع کر کے رکھیں گے، گھروں میں، تہخانوں میں، الماریوں میں، ادھر ادھر انویسٹ کر کے رکھیں گے، سرکولیٹ نہیں ہو رہا ہے تو بڑھے گا کیسے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں، نظریں اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو سرکولیٹ کرنے کے بجائے ہم اس پر ازدے بن کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوسائٹی تو دور کی بات ہے، معاشرہ تو اگلا نمبر ہے، پہلا نمبر تو اپنے خاندان کا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس پر ازدہ بن کر بیٹھے، سرکولیٹ نہیں کر رہے، خود کا خاندان جو ہے تو وہ ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ آپ خالی اپنے آپ میں خوش ہے، سوچ سوچ کر خوش ہیں، استعمال کر کے نہیں، استعمال کر کے نہیں، سوچ کر خوش ہیں۔ پیسہ بہت ہے، اللہ کے بندے پاگل کہیں کہ کائے کے لیے؟ سوچنے کے لیے، خالی سوچ کر خوش ہو رہا ہے۔ سرکولیٹ ہونا چاہیے جسم میں۔ اگر خون سرکولیٹ نہ کرے، بلڈ سرکولیشن روٹین کے ساتھ جیسے چلتا رہنا چاہیے ویسا نہ چلے تو آپ بتائیے کہ اس جسم کو آپ صحت مند جسم کہیں گے یا بیمار جسم کہیں گے؟ انسان کی زندگی کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے گا خون کے تھم جانے سے؟ خون کو تو سرکولیٹ ہونا پڑے گا۔ جہاں کوئی بلاک آ گیا تو لاکھوں روپے انہیں چلے جاتا کابدے، اور کابدے سے حیدرآباد، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کہاں کرنا پڑتا ہے، کہ سرکولیشن جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، مال سرکولیٹ ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے زکوٰۃ کا جو نظام دیا ہے، سبحان اللہ۔ اصل میں ہم کیا ہیں، میں نے جیسے کہا عبادات، مالی عبادات کو چھوڑ کر جو زبانی عبادتیں ہیں، ہماری نماز ہے، دوسری عبادتیں ہیں، جسمانی عبادتیں ہیں، ان کے اندر ہم شریعت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے۔ شریعت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک ہے تعلیمات اور ایک ہے منشا۔ اللہ کی منشا کیا ہے اس عبادت کے ذریعے، رسول اللہ کی منشا کیا ہے عبادت کے ذریعے سے؟ ہم ان عبادتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کو ادا کرنے کے طریقہ کار کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہی فارمولا ہم مالی عبادات میں کیوں نہیں اپناتے؟ طریقہ کار میں ہم نے جو ہے اپنا منتخب کیا ہوا ہے زکوٰۃ دینے کا، اور منشا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس منشا کو بھی ہم نے بالائے طاق اٹھا کر رکھا ہے۔ منشا کیا ہے قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی؟ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، پہلا نمبر اس سوسائٹی کے اپلفمنٹ کا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُوَزَّعُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ مالدار جو ہیں جس سوسائٹی کے، اس سوسائٹی کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے، اور زکوٰۃ اسی سوسائٹی کے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کھڑے کرے ان کو۔ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ کا کیا مد کیا رہتا تھا؟ کیا منشا ہے شریعت کی؟ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہم۔ رمضان شروع ہو گیا،
بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں ہے، سب مستحق ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ مسجد قائم کر رہا ہے، مدرسہ قائم کر رہا ہے بہار میں، بنگال میں، بہار میں، اور یہاں سے سرحدی ریاستوں میں، اور انہیں اس کے تعاون کے لیے آتا ہے مہاراشٹر میں، مہاراشٹر والا جا رہا ہے دلی میں. کیوں بھئی کیا فرض ہے کہ ہر شہر میں 10 ادارے قائم ہوں؟ کیا فرض ہے؟ کون سی قیامت آ رہی ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ رہی ہے؟ ہر نماز میں سفرا ہے، لڑ رہے ہیں. ابھی کل کی پرسوں کے عصر میں ایک سفیر صاحب اتنا بڑھ گئے، وہ چچا کو سمجھا دو، انہوں میری عمر کے، میں بھی ان کے عمر کا، انہوں کیا مسجد کے مالک ہے کیا، اور انہوں یہ ہیں کیا. ارے مولا آپ بھی ان کے جیسے گرم خون مت بنو، سنجیدگی سے بات کرو جو بھی ہے. تو سفیر لڑ رہے ہیں آپس میں آ کے، ہم کو کیوں موقع نہیں دے رہے، ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں. کیا ضرورت ہے بھئی؟ جتنی محدود سطح پر آپ کے محلے، آپ کے شہر کے بچے آپ کو مل سکتے ہیں اتنوں کو سدھارے. ہر شہر میں مدرسہ ہے، ہر علاقے میں مدرسہ ہے، اتنا ہی آپ اس کے نظام کو مضبوط بنائیے. آپ ایک جنگل میں ٹین کھود کر، ٹین ڈال کر پورے بھارت سے اس کو جمع کر کے کیا بنانا چاہ رہے؟ تاج محل، قطب مینار کیا تعمیر کرنا چاہ رہے؟ کیا دے رہے قوم کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں جنرلی میں بھی مدرسے کا فارغ ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، اس نوعیت کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن عجیب یہ ہو گیا ہے. اور یہ چیز دیکھیے آپ، ایک سفرا کی تعداد. اب ہمارے محلوں کا جائزہ لیجئے، مثال کے طور پر ملیہ ہے، دیوانی باوڑی ہے، یہ پورا علاقہ کتنے سال سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ چلیں میں تو خیر 2-3 سالوں سے، اور چلو ٹھیک ہے، اور تھوڑا پیچھے سے، شہر ناندیڑ کا ہی ہوں، نیٹیو میرا ناندیڑی ہے، تو تھوڑا بہت اور پہلے سے جانتا ہوں گا. لیکن آپ اس علاقے کی صورتحال سے کب سے واقف ہیں؟ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی؟ کتنے عمرہ ہیں یہاں پر؟ یہ پورا یہ پٹا چلے جاؤ آپ. میں تنقیص نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو فیکٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر گھر میں ٹیچر ہے، ایک نہیں 2-2 3-3 ٹیچر ہے، کہیں ڈاکٹر ہے، کہیں انجینئر ہے. ادھر بھی چلے جائیے ڈاکٹر ہے، ادھر بھی چلے جائیے آپ ٹیچر ہے. گھر میں خاتون بھی ٹیچر ہے، مرد بھی ٹیچر ہے، بچے بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر کاروبار بھی چل رہا ہے. کتنی زکوٰۃ نکلتی؟ خالی اسی محلے کی زکوٰۃ، یہ پورا حلقہ اپنا ہے، اس حلقے کی زکوٰۃ اگر اس حلقے پر لگے، ملیہ کی صورتحال آپ کو وہ نظر آ سکتی ہے جو پچھلے 50 سالوں سے نظر آ رہی. تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے پیسہ نکلنا، آپ کی سوسائٹی مضبوط ہونا. آپ کی سوسائٹی سے پیسہ نکلنا اور آپ کی سوسائٹی کو لگنا. آپ اور ہم اتنے کام چور ہو گئے، ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا جو مقصد بتایا اس کے اوپر غور کریں، طریقہ کار جو بتایا اس پر غور کریں، پھر اپنی زکوٰۃ ادا کریں. آرام سے گھر بیٹھے عادت ہو گئی ہم لوگوں کو. ارے سفرا، ارے بھائی چل اس کو اتنے دے دے، ختم. انہیں کون ہے، کیا ہے، کدھر سے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تصدیق ناموں کا نظام ہے، تصدیق نامے بھی انسان بنا کے دے رہے، انسان لے رہے. اب پرسوں ہماری مسجد میں ہوا، ایک صاحب آئے عصر میں، بولے مجھے اجازت دیجئے. میں نے کہا آپ کے پاس تصدیق نامہ ہے؟ کہنے لگے کہ تصدیق نامہ ہے. کہاں کا ہے؟ میں نے کہا بولے ناندیڑ کا. آج کل ہم نے وہ تنظیم ائمہ مساجد بنا لیے، مسجد خواجگان کے پاس اس کا آفس بنا لی، اور وہاں سے جو تصدیق نامہ شائع ہو رہا اسی کو کرنے کی اجازت دے رہے. تو میں نے کہا کہاں کا ہے تصدیق نامہ آپ کے پاس حضرت؟ کہنے لگے کہ ناندیڑ کا ہی ہے. طبیعت مطمئن ہو گئی. پھر اچانک میرے ذہن میں سوال آ گیا، ناندیڑ کا ہے؟ بولا کب کا ہے ناندیڑ کا آپ کے پاس بتائیے. تو انہوں جمعیت کا تصدیق نامہ نکال کر بتا رہے میرے کو. بولا کب لیے یہ؟ بولے پچھلے سال لیے تھے. ارے بولا میں جمعیت میں بینگن، مجھے ہی پتہ نہیں ہے، اب اس کو نہیں معلوم ہے میں جمعیت سے وابستہ ہوں. میں نے کہا کب لیے آپ نے یہ؟ تو بولے پچھلے سال کا ہے. میں نے کہا حضرت جمعیت علماء نے شہر ناندیڑ میں پچھلے 5 سال سے تصدیق نامے دینا بند کر دیے ہوئے. یہ کون جبرائیل آ کر دیا آپ کو؟ کس نے دیے؟ نام بولو کس نے دیا آپ کو یہ؟ نہیں بولے وہ ایک صاحب آئے تھے، بولے وہ برابر بول رہے آپ تھوڑا 2-4 سال پہلے کی بات ہے، وہ آئے تھے، انہوں نے تصدیق نامہ بنائے تھے، تو بولے وہی تصدیق نامہ میں لے کر آیا. تو بولا ٹھیک ہے بتاؤ. میں نے دیکھا، حضرت کو دیکھا، تصویر جو ہے موصوف کی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صاحب آئے تھے، انہوں نے بنائے تھے، وہی تصدیق نامہ آپ اٹھا کر لے کر آئے، تو اس کی آپ کی تصویر اس پر کیسے آ گئی؟
تو بولے وہ ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب نے میں آ رہا ہوں بول کے میری تصویر لگا کے دے دی. مولا وہ بھی انڈرسٹوڈ مگر راؤنڈ سیل آدھی تصدیق نامے پر ہے, آدھی آپ کی فوٹو پر ہے. اب وہ کہاں سے آ گئی؟ کیا کریں گے؟ دل کو روں یا پیٹوں جگر کو میں, کیا کرنا ہے بولیے آپ. تو میں یہ ساری کہانی کیوں سنایا آپ کو؟ دھڑلنے سے ہم لوگ پیسہ دیتے جاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کے بندو, زکوٰۃ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اپلفمنٹ کے لیے ہے. تؤخذ من اغنیائہم وتوزع علی فقرائہم, یہاں کے مالداروں سے لینا, یہیں کے غریبوں کو کھڑے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھڑے کرنا ہے. اور کھڑے کرنے میں کیا ہے؟ اس کا صحیح بہترین طریقہ کیا ہے؟ سال کو سال بہترین کٹ بنا کے دے دینا. 2 کلو چاول, ہنس رہے نو, سال کو سال. یہ نہیں ہے. معلوم ہے آپ کو, خیر امت غلہ گھر کے بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے والے ہیں. جس وقت اعلان ہوتا تھا کٹ بٹنے والی ہے, اتنا ہوشیار ہوتا ہے ہمارا بندہ, اللہ رحم کرے. انہیں اپنا بھی آدھار لاتا, محترمہ کا بھی لاتا, سالے کا لاتا, بھائی کا لاتا, محلے کے 10 جمع کر کے ان کو نہیں بھی لینا ہے تو اس کو بولتا رہے بھائی دیکھ کیا کرنے کا, تو خالی دے, دور کھڑے رہے, میں لے تو پورا, بعد میں مونڈے میں لے جا کے بیچ دیتا ہوں. یہی ہوتا تھا حضرت. مال لے جاتے تھے, مہینے کو مہینہ کٹ, دکانداروں سے بات کر دی والی تھی, اب جانا بھی نہیں, بچے کے ہاتھ سے کٹ بھیج دینا, بعد میں پیسہ وصول کر لینا. اس کا بھی فائدہ, آدھے ریٹ میں مال مل رہا, پورے ریٹ میں بک رہا. اس کا بھی فائدہ, پھکٹ میں مل رہا, ریٹ مل رہا. تو یہ نہیں ہے اس کا نظام. کیا ہے اس کا طریقہ کار؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس کلیکٹیو ہونا چاہیے, یعنی اجتماعی نظام ہونا چاہیے. ایک جگہ ہماری زکوٰۃ جمع ہو اور وہاں پر سارے ہمارے سوسائٹی کے غریبوں کا, محتاجوں کا, ضرورت مندوں کا, ایسے ضرورت مندوں کا جو کچھ کرنے کے خواہش مند ہے, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں, ان کا ایک ریکارڈ ہو. اور وہاں جب ہماری زکوٰۃ جمع ہو تو پھر ہم وہ لوگ جن کے پاس ریکارڈ ہو وہ ان لوگوں کو کھڑے کریں اپنے پیروں پر. سال 2 سال نہیں جائیں گے کہ یہ بندہ جو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے, جو گزشتہ 30-40 سالوں سے زکوٰۃ لیتے ہوئے تھکتا نہیں تھا, 1-2 سالوں میں زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے. اب آپ بولو گے کہ ایسا ہوتا کہاں ہے؟ اپنا کیا اسلامی ملک کیا صحیح ہے؟ اسلامی ملک تو نہیں ہے, لیکن ہوتا کہاں, یہ سوال کا جواب ہے میرے پاس. ہوتا کہاں, اس کا جواب میرے پاس ہے. آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے ناندیڑ میں ہوتا کہاں ہوتا, ذرا بولو تو کوئی تو بھی. کہاں ہوتا یہ کام؟ نہیں معلوم ہے جی؟ جمعیت علماء. اور ناندیڑ میں نہیں, جمعیت علماء وغیرہ کے بھی ہمارے جتنے ہیں, جمعیت علماء, جماعت اسلامی, اہل حدیث, تنظیم اہل حدیث, سب کام کر رہے ہیں اور کسی پر کوئی حرف نہیں ہے. اب دیانت داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, تنظیم سے وابستہ ہوں, ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو کلیکٹیو نظام جس کو بول سکتے ہیں, جس کے ذریعے سے معاشرے کی اپلفمنٹ کا کام ہو سکتا ہو, وہ نظام ابھی تک یہ قومی سطح کی آرگنائزیشنز کا قابو میں نہیں ہے. قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں, بہت اچھا کام ہے, سبحان اللہ, ہوتا رہنا چاہیے. آپ قیدیاں نہیں بنا رہے, انہوں اڑا دے رہے آپ کو. اب انہوں آپ کو قیدی نہیں بنا رہے, انہوں آپ کو کیا کر رہے ہیں, موب لنچنگ کر دے رہے, ٹرین پہ سے پھینک دے رہے, آپ کی مسجدوں کو توڑ دے رہے, آپ کو کمزور کر کے رکھ رہے. اب نہیں بن رہے قیدیاں زیادہ. بہرحال وہ بہت بات چلے گی تو دور تلک جائے گی. کلیکٹیو نظام زکوٰۃ کا شہر ناندیڑ میں کہاں ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے فضل سے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران جو شہر ناندیڑ میں زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا قائم ہے, اس کے ذریعے سے تقریباً کتنے لاکھ حضرت؟ 36 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی گئی. امداد بولے تو کیڑ بنا کے نہیں دیے, مال لے کے بہترین جو کاروبار بندہ کر سکتا ہے اس سے کوٹیشن لے کے, اس کو خود بھی مال کہاں سے لے سکتا ہے اس کی تحقیق کرا کے, بعد میں اپنی تحقیق خود کر کے کہاں سے مال اچھا اور سستا, یعنی خالی سستا نہیں ہے. نہیں تو آپ بولیں گے زکوٰۃ سینٹر والے مال دے دے رہے, سستا دیکھ کے دے رہے, نہیں. پہلے نمبر پر اچھا
اور سستا کہاں سے ملتا؟ بہترین وہ جو مال فروخت کر سکتا ہے بندہ، وہ دلا کر، گاڑا اگر نہیں ہے تو گاڑا دلا کر اس کو مال لگا کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے کرم سے کتنے ایسے بندے ہیں جو آج اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں، تعلیم کے مد میں کام ہو رہا ہے۔ ہمارے کتنے بچے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، اللہ نے بلا کی ذہانت دی ہوئی ہوتی ہے، پڑھنے کے عزائم ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے عزائم ہوتے ہیں، لیکن غربت کی وجہ سے فی کو افورڈ نہیں کر پاتے، ڈراپ ہو جاتا ہے، تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا نے تعلیم کے مد میں بھی ایک رقم خاص کی کہ یہ مد رہے گا جس کے ذریعے سے ایسے بچے جو پروفیشنل کورسز، ہائر کورسز جس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، زکوٰۃ سینٹر اس اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتا ہے، براہ راست انسٹیٹیوشن، یونیورسٹی، کالج یا جہاں بھی وہ بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو فیس کی ضرورت پڑتی ہے، اس انسٹیٹیوشن کے نام پر چیک دیا جاتا ہے۔ سارا نظام سب کچھ جو ہے چیک سے ہوتا ہے، آن لائن ہوتا ہے، کیش ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں بالکل جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج غربت ہر جرم کو پیدا کر دیتی ہے، غربت ہر جرم کو پیدا کر دیتی ہے۔ غربت کی وجہ سے انسان کے اندر سے بسا اوقات رحم کا مادہ بھی نکل جاتا ہے۔ کتنے بوڑھے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی جوان اولادیں انہیں بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ بہت سے معذور ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو زکوٰۃ سینٹر نے مواسات کے نام پر منتھلی، اگر ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اکاؤنٹ کھول دیا گیا، پہلے ان کا اکاؤنٹ کھول دیتے اور پھر منتھلی ان کے اکاؤنٹ میں وداؤٹ ڈیلے، بغیر کسی تاخیر کے اور ان کے مطالبے کے، ان کے فون آئے بغیر مہینے کو مہینہ تاریخ پر پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں چلے جاتا۔ زکوٰۃ کی منت سے آپ کو 1000 روپے، 1500 روپے مہینے کو مہینہ آ جاتا، ایک امداد مل جاتی۔ تو یہ کلیکٹیو نظام ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ جو ہمارے پاس ہے نا، ساڑیاں لے کر آ جاتے تھوک کے بھاؤ میں، 50 روپے کی ایک ساڑی پہلے سے بات رہتی ہے، ہاں لے کر آؤ اچھے گجرات سے، یہ سال ہم کو ذرا زیادہ لگیں گے ساڑیاں، کیا بول رہے ظفر بھائی، ساڑیاں زیادہ لگیں گے، اچھے لے کے آؤ 50 روپے ریٹ کے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو ہے تو لے جا رہے تھپی کی تھپی، اور گھر کے باہر لگی ہوئی لائن، اور لے ساڑیاں بٹ رہے۔ کب تک یہ روٹین کام، کب سمجھیں گے منشاء خداوندی کو، کب سمجھیں گے طریقہ ادائیگی کو؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیکٹیو۔ زکوٰۃ کا منشا کیا ہے؟ قوم کا اپلفمنٹ کرنا، ورنہ یوں تو چلتا آ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا پرنس چارلس کی ایک بات شاید کوٹ کی تھی، آپ میں سے جن لوگوں جو سنجیدگی سے سنتے شاید ان کے ذہن میں ہوگی۔ جب وہ ابھی تو کنگ ہو گیا، پرنس کہہ کے ہیں، جب وہ پرنس تھے تو عمان کے دورے پر آئے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے وہاں پر کسی کانفرنس میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ آج کل میں اسلام کی اسٹڈی کر رہا ہوں، اور خاص طور پر اسلام کے زکوٰۃ کا جو نظام ہے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے، اگر اس کو کلیکٹیو کیا جائے اور جس طریقے سے قرآن اور پیغمبر کہتے ہیں اس نہج پر اگر زکوٰۃ کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کو زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے اسی نہج پر جو نہج پر کہا جا رہا ہے، تو صرف جس جگہ کی زکوٰۃ ہے وہاں کی نہیں، پرنس چارلس نے کہا تھا کہ پوری دنیا کی غربت ختم ہو سکتی ہے مسلمانوں کی۔ کئی ہزار کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہیں صرف بھارت کے مسلمانوں کی، ہزار یا لاکھ کروڑ ہے، ہزار کروڑ، کئی ہزار کروڑ۔ ارے بھائی فگر کتنا ہے ذرا غور کرے، 1000 کروڑ میں کتنے صفر رہتے تھے حضرت؟ 1000 کروڑ میں کتنے صفر رہتے؟ نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، آپ میں سے ہوں گے بھائی، بہت سارے ہوں گے، مگر کئی ہزار کروڑ زکوٰۃ بھارت کے مسلمانوں کی نکلتی۔ اب بتاؤ کتنی زکوٰۃ نکل رہی ہیں، اور مسلمان پھر پسماندہ ہے تعلیمی اعتبار سے۔ وہ ولی رحمانی نے بیچارے نے ندا لگائی تھی، 100 روپیہ خالی آیا تو ایک انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا، 100 روپیہ ڈال کر
کیا بہترین امید گلوبل، بہترین. کبھی کبھی اس کے ویڈیو دیکھتے دل سے دعا نکلتی اس کے لیے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے اور اس کے کام کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اس کی کوششوں کو ثمر آور فرمائے. خالی 100 روپیہ 1-2 مہینہ خالی آیا اس کے اکاؤنٹ میں، ملت کو ایک انسٹیٹیوشن مل گیا. آج کتنا بہترین نظام چل رہا ہے. رمضان کے کچھ کلپ ڈالا بندے نے، وہ طبیعت دیکھ کر ہری ہو گئی. سبحان اللہ. بچے ہیں، تراویح کی نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور پورا اسلامائزیشن جو ایجوکیشن کو اس نے کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. طبیعت خوش ہوتی ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے نا کہ تعلیم کے نظام کو ہم اپنے پرائیویٹ اداروں میں کیسے اس کو اسلامائزیشن اس کا کر سکتے ہیں. اس پر تو گورنمنٹ کی قدغن نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارا نظام مضبوط ہوگا، تعلیم کا نظام مضبوط ہوگا، معاشی نظام مضبوط ہوگا. ہم کو ریزرویشن کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مانگے بھکاری جو ہوں گے وہ ریزرویشن کی بھیک مانگے. ہم تو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں. کلیکٹیو نظام زکوٰۃ کا جب تھا تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یمن کے گورنر، اللہ کے رسول کے زمانے سے تھے. زکوٰۃ کا کلیکٹیو نظام تھا صحابہ کے دور میں. تو کیا ہوا؟ حکم تھا کہ زکوٰۃ جہاں سے کلیکٹ کریں وہیں پوری خرچ کر دینا. بچ گئی تو اس کا 1/3 جو ہے تو دارالخلافہ کو بھیجنا. حضرت معاذ ابن جبل نے ایک مرتبہ زکوٰۃ جو ہیں پوری خرچ کرنے کے بجائے 1/3 بھیج دیے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا تو کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہاں کیوں بھیجا؟ لیٹر لکھ دیا. یہاں زکوٰۃ کا مال کیوں آیا؟ آپ کی زکوٰۃ جہاں سے نکلی تھی وہیں ہونا چاہیے تھا خرچ. تو انہوں نے جواب میں لیٹر لکھا کہ حضرت جتنی زکوٰۃ آئی تھی ہم نے وہ زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کر دیا، لینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کچھ مال ہم نے اپنے پاس رکھ دیا بچا ہوا، اور 1/3 آپ کے پاس بھیج دیا جو اچھا خاصا تھا. اگلے سال جو 1/3 جو بھیجا تھا اس سے ڈبل مال جو ہے تو اس میں آ گیا دارالخلافہ میں. حضرت عمر کو تعجب ہوا، کہا کہ اس مرتبہ آپ نے ڈبل مال بھیج دیا. کہا کہ اس سال زکوٰۃ لینے والے اور کم ہو گئے. مال سرکولیٹ ہوگا تو مانگنے والوں کی تعداد کم ہوگی. مال پر ازدے بن کر بیٹھیں گے، مانگنے والوں کی تعداد بڑھے گی. اور آپ کو بتا دوں آپ کی اور ہماری سیفٹی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے. جب غریب کو اس کی غربت کو دور کرنے کے جائز طریقے نہیں ملیں گے تو پھر موبائل اسنیچر پیدا ہوں گے، پھر تھیفٹ پیدا ہوں گے، پھر چوریاں ہوگی، پھر ڈکیتیاں ہوگی، پھر جو ہے بھتے چلیں گے، پھر جو ہے گولیاں چلے گی. دکاندار اس جویلری شاپ والا کون سا تھا اپنے پاس ناندیڑ میں گزشتہ سال مرڈر کر دیے، کچھ پیسے مانگ رہے تھے. یہ واقعات سنتے تھے خالی بامبے وغیرہ میں اور میٹرو سٹیز میں. ناندیڑ جیسے چھوٹے شہر میں بھی اب مرڈر ہو رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ غربت کی وجہ. ارے بھئی آپ آسودہ حال ہیں تو آپ رسک کائے کو لیں گے؟ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی تو آپ خطرات مول کیوں لیں گے؟ انسان گناہوں پر، جرائم پر، کرائم پر مجبور ہوتا کیوں ہے؟ غربت کے ہاتھوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ کاد الفقر ان یکون کفر، کبھی انسان کو کفر کی دہلیز تک لے جا کر چھوڑ دیتا ہے. یہ سب کیوں نوبت آتی ہے؟ زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر ادا کریں گے تو انشاءاللہ سماج سے غربت بھی ختم ہوگی اور سماج ہمارا مضبوط ہوگا، معاشی طور پر بھی، تعلیمی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. کیونکہ دیکھو دنیا کا اصول ہے. ابھی میں کچھ کلپ دیکھ رہا تھا، قطر کا یہ ہوا ہے اور پریسیڈنٹ سب کو ملا رہی ہے. پریسیڈنٹ ہے چل رہی ہے اور سامنے وائس پریسیڈنٹ ہے، پھر پرائم منسٹر ہے، پھر فائنانس منسٹر ہے، ہوم منسٹر ہے، ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہے. پتہ نہیں لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسی ہے منسٹر کی تعداد ختم ہوئی اچانک چہرہ دکھ رہا ہے اڈانی صاحب کا، انہوں بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بزنس ٹائکون آف انڈیا، وہ سب وہاں پر کھڑے ہوئے اور وہ قطر کے کنگ سے ملاقاتیں ہو رہی ہے. پیسہ ہر عیب کو چھپا دیتا ہے. پیسہ آپ کو ہر جگہ معاشرے میں مستحکم کر دیتا ہے، وزن بڑھا دیتا ہے، وزن بڑھا دیتا ہے، انڈیویجولی بھی، سوشلی بھی اور ہر اعتبار سے پولیٹیکلی بھی. اگر آپ مضبوط ہیں معاشی طور پر، مضبوط ہو جاتے آٹومیٹیکلی. تو یہ نظام کیسے چلے گا؟
ہم اپنی سطح پر قدم اٹھائیں، اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی زکوٰۃ کو کلیکٹیو نظام میں لے کر آئیں۔ اور میں نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا، ہمارے پاس زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا ناندیڑ میں کام کر رہا ہے۔ اللہ کے کرم سے اب اس کا پورا تفصیلی خاکہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اطمینان کے لیے کہ کن ہاتھوں میں یہ کام ہے، صرف اتنا بتا دوں کہ میں منہ پر تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، مگر چونکہ نوعیت کام کی بتانا ہے، زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا یونٹ ناندیڑ جو چل رہا ہے، ہمارے اس مسجد کے صدر محترم جناب جاوید لطف اللہ صاحب کی صدارت میں وہ ادارہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ میں جو دیگر افراد جڑے ہوئے ہیں سب ایک سے ایک تعلیم یافتہ اور ملت کے غمخوار افراد جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے وقت کی قربانی بغیر کسی ریمونریشن کے دے رہے ہیں۔ بالکل روزانہ بغیر ناغے کے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسکروٹنی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، چھٹائی کرتے ہیں، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، کتنا اس کو دینا چاہیے، کتنے پہ وہ کھڑے ہو سکتا ہے پیروں پر، وہ ساری دماغ پاشی اپنے اوقات کی قربانی دے کر، اور بیکار لوگ نہیں قربانی دے رہے اوقات کی، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ وہ لوگ جن کا سوسائٹی میں ایک مقام ہے، جن کے اوقات کی اپنی ایک قیمت ہے، وہ اس کے لیے اپنے اوقات کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، رمضان کے مبارک دن چل رہے ہیں، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو بھی ہم جس طریقے سے نماز اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کی تعلیمات کے مطابق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنے والے بنے، اس کو کلیکٹیو نظام میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ آج نہیں 10-20 سالوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے شاید کم سے کم ہمارا علاقہ فری ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر دیکھو یہ بار کوڈ لگا ہوا ہے، ایک بار دیکھ لینا، وہ کچھ تو بھی سائن وائن کے بھی آ کے لگے ہوئے تھے، وہ چھے کیا جی حضرت کون سا ہے؟ یہ زکوٰۃ سینٹر کا ہے، ابھی پھٹ گیا شاید، کسی محبت والے نے محبت کا ثبوت دے دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے زکوٰۃ سینٹر کا کوئی بار کوڈ لگے تو خدا کے لیے اس کی حفاظت کرو، کسی کو پھاڑنے مت دو، پانی پھینکن دو مت۔ یہاں بھی لگے گا انشاءاللہ، یہاں بھی لگے گا، وہ گیٹ پر بھی لگے گا، جہاں جہاں لگے گا۔ آپ چاہیں تو ہمارے جاوید بھائی سے مل کر ان کے پاس بھی رقم دے سکتے ہیں، آفس ہے، آفس پر بھی آپ جا سکتے ہیں، نہیں تو آسان، ہم لوگ بہت آرام طلب ہو گئے نا، تو آپ کے آرام کا خیال رکھیں، موبائل نکالیے، ماریے، اور اس میں پورا ریکارڈ آ جاتا۔ آپ کو ریسیپٹ چاہیے تو وہاں پر آفس پہ چاہیے، ریسیپٹ بھی مل جائے گی۔ سارا نظام چیک کے ذریعے چلتا ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زکوٰۃ کو اور دیگر مالی عبادات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور ان کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جلدی جلدی سنتیں